يا رب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن والكرم وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اگر اپنی موت سے کوئی بشر سما 100 برس کا پل کی خبر ہے. ارے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. حشر تک سوتا رہے گا خواب کے سایہ تلے. واجب تعظیم علماء ازمتار خصوص استاد علماء خطیب اہل سنت میری جماعت کے عظیم قائد فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری منیر احمد سعیدی حفظہ اللہ تعالی. میرے برادر حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز احمد سعیدی صاحب، جناب قاری محمد اسرد سعیدی صاحب، جناب قاری غلام شبیر احمد سعیدی حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر میرے مشائخ، میرے بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلے رب کریم کی حمد و ثنا جو پوری کائنات کا مالک اور خالق. خوش نصیب وہ انسان جو اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑے رکھتا ہے. اللہ ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق بخشے. نبی علیہ السلام کی ذات پہ بے شمار درود و سلام، جس ذات سے ایک بار اگر ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو اللہ کے نبی 10 بار اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. دلی دعا ہے اللہ پاک آج ہم جس اپنی ہمشیرہ مرحومہ مغفورت کوئی سالی سال کے لیے جمع ہے، ہمارے برادرم عبدالعزیز جناب ڈاکٹر پرویز ملک صاحب اور میرے کرم فرما قرینہ تعلق ہے میرے برادرم جناب خالد مصطفیٰ ملک صاحب سے. اللہ تعالیٰ ان برادران کو صبر جمیل عطا فرمائے. دنیا فانی ہے، ہم سب نے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کچھ کر کے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا دار عمل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ اور میں کیا کرتے ہیں. اور اگر سادے لفظوں میں کہوں تو دنیا ایک کتاب ہے. اقرا کتاب کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. رب کریم قیامت کو خود فرمائے گا جب پردے اٹھے ہوئے نا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. اب یہ زندگی کی کتاب ابھی میرے بھائی وہی بنا رہے ہیں. کہیں بھی آپ وہی بناتے ہیں جب آپ کا جی چاہتا ہے اسے دیکھتے ہیں. یہ تصور اس لیے آیا ہے کہ آپ کی زندگی کی ایک مووی بن رہی ہے. اللہ پاک نے اس کے لیے اپنے ذہن میں تصور پیدا کر دیا، ورنہ خالق کو ضرورت نہیں تھی. یہاں کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون بٹھا کر فرمایا جو تم چاہتے ہو کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں. اب دیکھنے یہ ہے کہ میں صبح اٹھ کر میں نے نماز پڑھی، صبح اٹھ کر میں نے قرآن کی تلاوت کی، یا صبح میں نے اپنے رب کو منایا، یا صبح ہی میں کسی اور کام کی طرف توجہ لے کے چلا گیا. خوش نصیب وہ انسان جس کی صبح اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. خوش نصیب وہ انسان جس کی صبح قرآن کی زیارت اور تلاوت سے ہوتی ہے. جب موت آتی ہے، موت کو ذائقہ ہم سب نے کل نفس ذائقہ الموت، آج نہیں تو کل ہم سب نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سوچئے جب موت آئے اور ہماری اس میت کو جنازے کو اٹھا کے لوگ چلے تو اپنے نہیں غیر بساختہ اپنی زبان سے کہیں کہ دیکھو یار کتنا اچھا انسان تھا محمد کا غلام جا رہا ہے.
محبوب کبریا علیہ السلام نے فرمایا جب مسلمان دنیا چھوڑ کے چلا جائے وہ مرد ہے عورت ہے چھوٹا ہے بڑا ہے فرمایا ہر زندہ مسلمان پر لازم ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو یا نہیں جانتے یہ تعلق نہیں تعلق صرف اتنا کافی ہے وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی ناطے فرمایا تم اس کی بخشش کی دعا کرو میت جنازہ سامنے آ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس جنازے میت کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کرو ہر زندہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نماز مکمل کر لو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء فرمایا خالصتا اس مرنے والے میت مرد ہے عورت ہے بڑا ہے چھوٹا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اس مرنے والے کا حق ہے اسے اپنے کندھوں پر بھی اٹھاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مرنے والے کا حق ہے کہ قبرستان تک اس کے ساتھ جاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر زندہ مسلمان پر ہر مرنے والے مسلمان کا مرد عورت ہے فرمایا اس کا حق ہے کہ جب قبر میں اسے دفن کرو اپنے ہاتھوں سے مٹی دو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قبر بند کرو قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی بخشش کی دعا کرو نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں آخری جو کلمہ ہے توجہ سے سننے تو ہماری بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو دفن کرنے کے بعد لوٹ آؤ تمہیں جب اپنوں کی یاد ہے وہ ماں ہے وہ باپ ہے وہ بھائی ہے وہ بہن ہے وہ کوئی رشتہ ہے فرمایا تمہیں جب جب یاد ہے وہ بے شک دوسرے دن یاد ہے تیسرے دن یاد ہے 10ویں پہ ہے 20ویں پہ ہے 40ویں پہ ہے ہر لمحہ تمہیں اس کی یاد آئے فرمایا اس کی یاد میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو یہ میرے امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے حکم دیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے ساتھ شہادت کا کام خوش کیا سب سے یہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کی عالم کاشتے تو فیر جملہ مسلمین مسلمات صالحین صالحات حافظین حافظات سب کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص محترم ڈاکٹر پرویز ملک صاحب بھائی خالد مصطفیٰ صاحب ان کی ہمشیرہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مرحومہ مغفورہ کی بخشش و مغفرت فرما اللہ انہیں بہشت میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرما نعمائے جنت پہ حاضر فرما محل کرامت پر فیض فرما قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہو حضور کی شفاعت کبریٰ کا ساتھ نصیب ہو جنت میں سیدہ زہرا پاک کا قرب نصیب ہو ہم سب کی آمین اور دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما ان کے والد گرامی اور جو عائزہ اقربا بھی دنیا چھوڑ کے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما ایک بندوں کی آمین کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما اور حاضرین میں سے جن کے والد عائزہ اقربا دنیا چھوڑ کے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما ڈاکٹر صاحب کے والد کریم محترم ملک فضل کریم صاحب اور محترم الحاج حاجی ابراہیم صاحب کی علیہ اور جملہ اس فیملی سے جو بزرگ مائیاں بچے دنیا چھوڑتے ہیں اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما اے رب کریم اس خطرناک دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما سرکار کے خلق عظیم سے غافلی سے نصیب فرما نماز 5 ٹائم فرض ہے جمعہ 7ویں دن فرض ہے حج سال کے بعد فرض ہے عید بھی سال کے بعد آتی ہے اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے اللہ ہمیں حسن اخلاق سے غافلی سے نصیب فرما ہمیں تکبر جیسی لعنت سے بچا چغل خوری سے بچا جھوٹ سے بچا قطع رحمی سے بچا ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما اے رب کریم اپنی رحمت میں پناہ نصیب فرما یا الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض ایک گناہ ہے شفا مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے شہنشاہ ولی الانبیاء مانگتے ہیں
ہمیں صبر سے رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں آزاد فرما، ان کی قربانیاں قبول فرما، صہیونی ریاست کو نیست و نابود فرما، اسرائیل بدماش کی مدد کرنے والا ابلیس اکبر امریکہ کو نیست و نابود فرما، ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان کی خیر فرما، بے لجیاں بھی رکھی لج مولا، تینوں لجپال حسین کا واسطائی، چاہے ویر تو ہم بچڑے قربان کیتے، اس دی زینب ہمشیر کا واسطائی، اسا ساری کو بخش دے مولا، تو چادر تطہیر کا واسطائی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جو بھی کلمات آپ ادا کریں گے رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم رب کائنات کی بارگاہ سے بھیک مانگتے ہوئے اپنی ہمشیرہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے رب کائنات کی کوشش کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ اس پاک کا ترانہ پیش کریں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ کسے روکیا رکنا نہیں، جند مک جانی پر ذکر حضور کا مکنا نہیں، جند مک سونے باجو کسے پوچھنا نہیں، قسم رب دی سردار حشر اندر، سونے باجو کسے پوچھنا کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں شان زمانے والے، کیسے سمجھیں کہ تیری شان